حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر طرح کی تعریف، بزرگی و برتری، کبریائی اور بڑائی، عبادت کی تمام انواع و اقسام کے لائق وہی اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک اور بے نیاز ہے، جو رب ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت سے ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، شریک نہیں، جو بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ اس رب ذوالجلال کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے۔ درود و سلام کے بے حد و حساب نذرانے انبیاء اکرام کی مقدس جماعت پر، بالخصوص اسی جماعت کی آخری کڑی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ہادی اعظم بنا کر بھیجے گئے، رہنما و رہبر بنا کر بھیجے گئے، اس نبی پاک پر درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین، عزیز سامعین، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اس موضوع کو جب میرے آگے پیش کیا گیا تبھی سے میں اس سوچ میں ہوں کہ کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے کس پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے، کس پہلو کو چھوڑ دیا جائے۔ اس نبی اعظم کی، اس نبی پاک کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ، حیات مبارکہ ہی ایسی ہے کہ عقل و ہوش سنبھالنے سے لے کر، پیدائش سے لے کر وفات تک، ہر دن اور ہر دن کی ہر حرکت اور ہر قول و فعل آپ کا لائق ذکر ہے اور لائق غور و فکر ہے، لائق عمل ہے اور لائق تشہیر ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر دن، ہر صبح و شام، ہر لمحہ ہی ایسا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے۔ ان انبیاء اور رسول کی تعداد کم و بیش لوگ جانتے ہیں،
اصل تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد جہاں تک لوگوں کا علم ہے کہ انبیاء کرام اور رسول علیہم السلام اس دنیا کے اندر آئے، اور ان سارے انبیاء کرام کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے، چاہے انبیاء کے مقام میں، چاہے انبیاء کی فہرست میں جو سب سے ادنا درجے کے پیغمبر اور رسول گزرے ہوں گے، جن کا ذکر قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں نہیں آیا، لوگوں کو نہیں معلوم، ایسے بھی کوئی نبی اور رسول ہے، تو ان کے بھی مقام اور مرتبے کو دنیا کا کوئی بھی عالم اور مفتی اور علامہ اور ولی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی ان کے مقابلے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو عام انبیاء اور رسولوں کی بات ہوئی۔ ان سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا اور رسالت کا ذمہ دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ نبوت اور رسالت کے عہدے سے اللہ رب العالمین نے ان کو سرفراز کیا۔ یہی ان کے لیے اس دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور ممتاز مقام ہے کہ ساری انسانیت ایک طرف، انبیاء اور رسولوں کا مقام ایک طرف۔ اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء اور رسولوں میں 5 ایسے انبیاء کرام کو چنا جو انبیاء کرام کے ان انبیاء اور نبیوں کے لیے سرداری کا مقام رکھتے ہیں اور ان کے لیے بڑے ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سے بڑا بلند مقام اور مرتبہ ان 5 کا ہے۔ اولو العزم پیغمبر جن کو کہا جاتا ہے، کون سے ہیں؟ سبھی کو معلوم ہے تقریباً۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء اور رسول ایسے ہیں جن کو اللہ نے اولو العزم بنایا، یعنی انبیاء میں بھی بڑا مقام اور مرتبہ ان کا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سب سے افضل مقام اور مرتبہ، سب میں بڑا بلند مقام اور مرتبہ ان 5 کا ہے۔ لیکن جب ان 5 کے درمیان بھی اگر تقسیم کی جائے، ان 5 میں بھی بڑا مقام اور مرتبہ اور فضیلت اور عظمت دیکھی جائے، تو سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بلند مقام اور مرتبے کی شخصیت ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو الگ کیا اور ان کو کہا کہ دنیا میں جا کر کے تمہیں اپنی نبوت کا کام کرنا ہے، اپنی قوموں کو سنبھالنا ہے، اور جو تعلیمات تم تک پہنچیں گی اسے لوگوں میں عام کرنا ہے، جب یہ پیغام اللہ رب العالمین نے دیا، اسی وقت سارے انبیاء اکرام سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ انبیاء کرام سے اللہ نے یہ عہد و پیمان لیا کہ جب کبھی بھی تمہارے پاس لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب کبھی میری کتابیں اور حکمت کی باتیں تم تک آئیں گی تو کیا کرنا؟ اس پر ایمان لانا، اس کو لوگوں میں عام کرنا، اپنی قوموں کو اسے بتلانا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر اگر تمہارے درمیان وہ رسول آ جائے جو آخری ہے، تمہارے درمیان اگر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تو پھر کیا کرنا؟ تم سب مل کر کے ان کی تصدیق کرنا، تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تم سب کو چاہیے کہ تم ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی مدد کرو، اپنی نبوتیں چھوڑ دو، اپنے مشن کو چھوڑ دو، اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، جس مقصد سے تمہیں نبی بنا کر بھیجا جا رہا ہے اس کام کو چھوڑ کر، اپنی نبوت کے عہدے کو چھوڑ کر اس آخری نبی کے ساتھ ہو جانا، اس آخری نبی پر ایمان لے آنا، ان کے کام میں ان کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات باقی انبیاء سے کہی کہ دنیا میں تم نبی بنا کر بھیجے جا رہے ہو، لیکن تمہاری نبوتیں وقتیاں ہیں، تمہاری نبوتیں ختم ہونے والی ہیں، تمہاری نبوتیں دوسرے نبی کے آ جانے سے ختم ہو جائیں گی، لیکن آخری نبی اور رسول جو میری طرف سے آئیں گے، جن کا نام احمد اور محمد ہوگا، جب وہ دنیا میں آ جائیں اور اگر ان کے آتے ہوئے تم میں سے کوئی بھی دنیا میں باقی رہے گا تو اس نبی اور رسول کو چاہیے کہ اپنی نبوت کو چھوڑ دے، اپنی رسالت کو چھوڑ دے، اپنے کام کو چھوڑ دے، اس آخری نبی پر ایمان لے آئے، اس آخری نبی کا ساتھ دے اور ان کی امت بن کر کے اس دنیا کے اندر جیے۔ یہ مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سارے انبیاء کے سامنے وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ تمہاری نبوتیں برخاست ہو جائیں گی اگر یہ نبی دنیا میں آ جائے، تمہاری نبوتیں ختم ہو جائیں گی اگر یہ نبی دنیا میں آ جائے۔ اولو العزم انبیاء بھی اس میں موجود تھے، اولو العزم پیغمبر بھی اس میں موجود تھے، ان سب کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے اولو العزم انبیاء اور اے عام انبیاء اور رسولوں کی جماعت، تم میں سے کوئی بھی دنیا میں ہو، اس بات کا خیال رکھنا
کہ آخری نبی اگر آ جائے تو تمہاری نبوتیں برخاست ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ اولو العزم انبیاء میں بھی سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کی بات کہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یاد رکھیں، جب قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے جائیں گے تو آپ نبی اور رسول بن کر کے نہیں آئیں گے، بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر کے آئیں گے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے معراج کی رات میں واضح کر دی کہ جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا، یا وہاں لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کروائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھانے کا مطالبہ کیا گیا، آپ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جبکہ آپ کے پیچھے بڑے بڑے اولو العزم انبیاء بھی اور دوسرے انبیاء بھی موجود تھے۔ سارے انبیاء پیچھے کی صفوں میں کھڑے ہیں، اور امامت کا تاج اللہ رب العالمین نے اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھا۔ آپ کو امامت کے لیے آگے بڑھایا گیا، اس لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ امام اعظم ہیں، آپ قائد اعظم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے نبیوں کی امامت کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ کسی نبی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رہتے ہوئے، ان کی نبوت کے چلتے ہوئے، جیتے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر نہیں بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات کے لیے یا اپنی گفتگو کے لیے یا تحفہ دینے کے لیے یا جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروانے کے لیے ساتوں آسمانوں کا سفر اللہ نے کسی نبی کو نہیں کروایا۔ یہ مقام اور یہ شان صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں اسراء کے ذریعے مسجد اقصیٰ پہنچایا، ایک جانور پر سوار کروا کر، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ مقام اور مرتبہ انبیاء کرام کی پوری جماعت میں سے کسی کو حاصل نہیں، صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے، وہ بابرکت ہستی ہے جس کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا اس دنیا میں، تو آپ کی پیدائش سے ہی اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بڑے بہترین ماحول کا اور بہترین خاندان کا، بہترین حسب نسب کا، بہترین جگہ کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ مکہ جیسے پاک باز مقام پر، مکہ جیسی مقدس زمین پر اللہ رب العالمین کا گھر جہاں موجود ہے، بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ رب العالمین کا مقدس گھر جہاں موجود ہے، ایسے مقام کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پیدا کیا جائے۔ جگہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قریش میں بڑے بڑے قبائل موجود تھے، بڑے مالدار قبائل بھی موجود تھے، ان قبیلوں میں، ان خاندانوں میں اللہ رب العالمین نے قریش جیسے معزز خاندان اور قبیلے کو اللہ رب العالمین نے چنا۔ اس خاندان میں بھی کئی قبائل، اس قبیلے میں بھی کئی قبائل خاندان موجود تھے، ان خاندانوں میں اللہ رب العالمین نے ہاشمی خاندان کو چنا، اور ایسے کر کے اللہ رب العالمین نے آپ کے حسب اور نسب کو بہت ہی ممتاز اور اعلیٰ کیا، اور ہاشمی گھرانے سے عبداللہ جیسے شخصیت سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممتاز حسب اور نسب، اور پورے عرب سماج کے اندر، پورے عرب قبائل کے اندر سب سے اعلیٰ حسب اور نسب رکھنے والے خاندان سے اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو ایسا نہیں ہے کہ نبوت ملنے کے بعد ہی آپ کے تذکرے ہوئے، آپ کے چرچے ہوئے، نبوت ملنے کے بعد ہی لوگ آپ کو جاننے لگے، نبوت ملنے کے بعد ہی آپ کی واہ واہی ہوئی، یا نبوت ملنے کے بعد ہی آپ کی تاریخ اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ پڑھنے، سننے، کہنے کے لائق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دنیا کے تاریخ نگار جن کی نظریں ہوتی ہیں ہسٹری پر، جو بڑے بڑے لوگوں کو لکھ چکے ہوتے ہیں کہ دنیا کے اندر تاریخ میں کیسے کیسے حکمران، سیاستدان اور بڑے بڑے قائدین گزرے ہیں، ان کی جو تاریخوں کو، ان کی ہسٹریوں کو جو لکھتے ہیں، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس شخصیت کے بارے میں لکھا گیا ہے، دنیا کے اندر جس کے بارے میں سب سے زیادہ کتابیں چھپی ہیں، جس شخصیت کے بارے میں سب سے زیادہ ریکارڈ موجود ہے، جن کی زندگی کی ہر حرکت پر نظر رکھی گئی ہے، وہ شخصیت صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک ہر چیز لوگوں نے نوٹ کی ہے، اور ہر چیز قید ہے کتابوں کے اندر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ کی پیدائش کا مقام، آپ کی پیدائش کی جگہ، اور کہاں پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کتنے دن تک آپ اپنی والدہ کے ساتھ رہے، آپ کو دودھ کس نے پلایا، اور پھر واپس کب مکہ آئے، کس دایا نے آپ کو گود لیا، ساری چیزیں تفصیل سے موجود ہے۔ اس وقت تو کسی کو نہیں معلوم کہ نبی بنیں گے، پھر بھی تفصیلات موجود ہیں۔ سب سے پہلے کس عورت نے دودھ پلایا،
دوسری دایا کون ہے؟ کتنے سال تک انہوں نے دودھ پلایا؟ واپس آئے تو آنے کے بعد پھر مکہ میں کیا حالات ہوئے؟ نکاح تک کیسے حالات تھے؟ آپ بچپن میں آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ جوان ہوئے تو آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ مکہ میں لوگ آپ کو کس نام سے پکارتے تھے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے ہی آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے. ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا آپ امانت دار بن جاؤ، آپ سچے بن جاؤ تب اللہ کے نبی میں یہ صفات آئی. نہیں، بچپن ہی سے اللہ نے وہ کمال درجے کے اخلاق آپ کو دیے کہ لوگ آپ کی صداقت پر، آپ کی امانت داری پر، آپ کے سچائی پر، آپ کے اخلاق پر جان نچھاور کرتے تھے. تبھی تو آپ کے مشورے، آپ کے فیصلے اور آپ کی ہر بات پر لوگ گردنیں خم کیا کرتے، جھکایا کرتے، ہر بات سنتے تھے آپ کی. حرم میں جب جھگڑا ہوا حجر اسود کو رکھنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت فیصل بنایا گیا. اس وقت اللہ کے نبی نے فیصلہ کیا، جبکہ آپ نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبی اور رسول نہیں تھے آپ اس وقت. تب آپ نے فیصلہ کیا، کم عمر ہو کر عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے درمیان آپ نے اپنا فیصلہ پیش کیا. لوگوں نے آپ کے فیصلے کو من وعن قبول کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت اور آپ کے اخلاق اور آپ کا مکہ میں جو رول تھا، آپ کا جو رویہ اور کردار تھا، اس کی وجہ سے لوگ آپ سے متاثر تھے. اسی طرح سے نبوت ملنے سے پہلے ہی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے. جب نبوت مل گئی، دشمنی نبی اور رسول ہونے کے بعد ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے امین اور صادق ہونے پر لوگوں کا ایمان باقی رہا. نبی ہیں، بت پرستی کے خلاف بول رہے ہیں، روک رہے ہیں شرک سے، دشمنی کر رہے ہیں لوگ، دشمن سمجھنے کے باوجود آپ کو امانتیں دے رہے ہیں، دشمن سمجھنے کے باوجود آپ کی تصدیق کر رہے ہیں، آپ کو سچا مان رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے صفا پہاڑی پر آواز لگائی کہ اے عرب کے لوگوں، اے فلاں فلاں خاندان اور قبیلے کے لوگوں، کیا میں نے آج تک تم سے جھوٹ کہا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے، ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم سچ جانو گے؟ کیا کرو گے؟ لوگوں نے کہا ضرور سچ جانیں گے، کیونکہ کبھی آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، اور تیاری کریں گے بچاؤ کی، کیونکہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یہ بھی سچ کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، شرک سے روکتا ہوں، آخرت پر ایمان لانے کی بات کہتا ہوں، یہ بھی سچ کہہ رہا ہوں. جب یہ بات سنی تو بہت سارے لوگ بھڑک گئے. ان میں ابو لہب بھی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعوذ باللہ بد دعائیہ جملے کہے. ورنہ لوگ نبی بننے کے بعد بھی آپ کی باتیں سنا کرتے تھے. آپ ہجرت کے رات جب سفر کے لیے نکلے، اس وقت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سے لوگوں کی امانتیں پیش کی اور کہا کہ علی، یہ فلاں اور فلاں کی امانتیں میرے پاس موجود ہے، جو کہ کافر اور مشرک ہے، جو نبی کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کی امانتیں نبی کے پاس ہیں. کیوں ہیں؟ آپ کے سچے اور امانت دار ہونے پر ان لوگوں کا ایمان اور بھروسہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نے بچپن سے دیکھا ہے، 40 سال تک کا عرصہ ہم نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی دھوکہ دیتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی خراب عادت میں ملوث آپ کو نہیں پایا. اس جیسا نیک انسان پورے عرب میں ملنا مشکل ہے. بھروسہ تھا، اس لیے آپ کے پاس امانتیں رکھوائی، اور اللہ کے نبی نے بھی امانت داری کا ثبوت دیا کہ جو دشمن جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کی امانتیں حفاظت سے حضرت علی کو سونپ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ علی، صبح کو یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو واپس لوٹا کر تم واپس مدینہ چلے آنا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ آپ کا کردار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی عظمت کو جاننے کے لیے آپ کے لیے تھوڑا سا وقت ناکافی ہوگا، اور میں خود تعجب میں ہوں کہ کیا بولا جائے، کیا بیان کیا جائے، اس شخصیت کے بارے میں کیا زبان کھولی جائے، اس شخصیت کے بارے میں کیا الفاظ ادا کیے جائیں جس شخصیت کو اللہ رب العالمین نے بالکل پاک و صاف اور دنیا کے اندر واحد مثالی شخصیت بنا کر کے بھیجا تھا. ایسی شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے القاب سے نوازا. اللہ رب العالمین نے کہیں رحمت للعالمین کہا، کہیں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریفیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں لوگوں سے کہتی ہیں. صحابی رسول نے آ کر پوچھا کہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اما قرأت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں قرآن پڑھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ کہا، اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو سن لو، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن.
جیسے کہ قرآن چل رہا ہو زمین پر، قرآن پھر رہا ہو، قرآن لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، ایسے محسوس ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ قرآن کا ہر حرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ قرآن نے کوئی حکم دیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ آپ نے اس حکم پر عمل نہ کیا ہو۔ قرآن نے کسی کام سے منع کیا ہو، آپ نبی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ اس چیز سے آپ شروع سے جو ہے بچے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر برائی سے بچے ہوئے، ہر خیر اور ہر بھلائی میں آگے پہنچے ہوئے، اور ہر چیز کا جس کا اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر من وعن عمل پیرا نظر آئیں گے۔ قرآن نے جن اخلاق کی تعلیمات دی وہ اخلاق بھرپور مادے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ چلتا پھرتا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دے رہی ہیں۔ میرے بھائیو، والٹر نامی ایک فلسفی ہے، یورپ کا رہنے والا فلسفی تھا، عیسائی تھا، مسلمان نہیں، عیسائی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی غیر اپنے بارے میں اچھی گواہی نہیں دیتا، کوئی دشمن، کوئی غیر ہمارے بارے میں اچھی گواہی نہیں دیتا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عیسائی فلسفی نے کہا کہ ہر آدمی اپنے اپنے دائرے میں زیادہ عزت دار نہیں ہوتا ہے، اپنے اپنے قریب کے لوگوں میں زیادہ عزت دار نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، دنیا کے لیے ہیرو ہو سکتا ہے، دنیا کے لیے بڑا آدمی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے گھر میں، اس کی بیوی کے نظر میں، اس کے بچوں کے نظر میں، اس کے دوستوں کی نظر میں، اس کے روز ملنے جلنے والوں کی نظر میں وہ کوئی خاص مقام نہیں رکھتا ہے۔ اگرچہ غیر اس کو بہت بڑا مقام اور درجہ دیں گے، لیکن قریبی لوگ اس کو اتنا بڑا مقام نہیں دیتے۔ اور پھر وہیں یہ والٹر عیسائی فلسفی کہتا ہے کہ یہ مقام پوری دنیا میں صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کے ساتھ 2400 گھنٹہ رہنے والے بھی آپ کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں، آپ کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ مائی خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد گھبرا کر اپنے گھر واپس آئے، کہنے لگے پتہ نہیں کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دے رہی ہیں، ہمت دے رہی ہیں، حوصلہ دے رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں ہرگز نہیں، اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ بے کسوں کا سہارا ہے، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، بے روزگاروں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی مایوس اور جو ہے غمزدہ نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر تسلی دے رہی ہیں۔ کون؟ 15 سال تک، تقریباً 13 سال تک زندگی ساتھ گزارنے والی مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ ہیں۔ 15 سال ایک بیوی ساتھ وقت گزارے اور شوہر کی تعریف کے ایسے جملے منہ سے نکلے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لڑکے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو، جو کہ غلام تھے، اللہ کے نبی کو دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو پالا پوسا، تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرا یا بہت عرصہ گزرا۔ اس کے بعد زید رضی اللہ عنہ کے سگے باپ آئے ان کو لینے کے لیے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو سگے باپ کے پاس نہ رہنا چاہے؟ غلام تھے زید بن حارثہ، اللہ کے نبی نے پال لیا ان کو، پالکڑے بیٹے کے نام سے بھی مشہور ہوئے مکہ میں۔ جب ان کے والد آئے لے جانے کے لیے، زید بن حارثہ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا اپنے والد کے ساتھ، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہوں گا، میں نہیں جاؤں گا اپنے والد کے ساتھ۔ معلوم ہے کہ وہ والد ہیں، سگے والد ہیں، غلام کی حیثیت سے میں آیا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے پال لیا ہے، معلوم ہے، لیکن اللہ کے نبی کی صحبت سے، نبی کے ساتھ زندگی بسر کر کے اس قدر خوش تھے، اس قدر خوش اور راضی تھے کہ اللہ کے نبی کا گھر چھوڑ کر اپنے سگے باپ کے پاس بھی جانا گوارا نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا شروع کیا جبکہ میں 10 سال کا بچہ تھا، تب سے جو خدمت کی، نبی کی وفات تک میں نے خدمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اتنے سالوں میں کبھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اف تک نہیں سنا اپنے لیے، میں نے اپنے لیے اف تک نہیں سنا، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے اف تک نہیں کہا، اور یہ تک نہیں کہا کہ اے انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے کبھی مجھے ایسا تک نہیں کہا۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے اخلاق سے اس قدر متاثر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت اور وہ ذات مقدسہ ہے زمین پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال نہ آپ سے پہلے کوئی آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی آئے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ون اینڈ اونلی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پہلے اور آخری ایسی ذات اللہ نے زمین پر اتاری، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ یاد رکھو جتنے انبیاء آئے ہیں نا، جتنے
1 لاکھ سے زائد کم و بیش سارے انبیاء کی زندگیوں میں اور ان کی شریعتوں میں کہیں نہ کوئی تشنگی، کوئی ادھوراپن ہے ہی. کسی کے پاس عقیدہ ہے، عبادات کی تفصیل نہیں ہے. کسی کے پاس عبادات ہے، معاملات کی تفصیل نہیں ہے. معاملات ہے، اخلاقیات کی تفصیل نہیں ہے. تجارت کی تفصیلات کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی وہ حیات مبارکہ ایسی کمپلیٹ ہے کہ صرف 23 سال میں انسان بتائے مجھے آ کر کے کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ ہے جہاں مجھے رہنمائی نہیں مل رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی بتائے آ کر کے 23 سال میں 23 صدیوں جتنی رہنمائی اللہ کے نبی نے اس دنیا کے لیے چھوڑی ہے. 23 صدیوں تک اگر یہ دنیا باقی رہے، 23,000 صدیوں تک بھی اگر یہ دنیا باقی رہے، ہر صدی میں اور ہر زمانے میں چاہے زمانہ جتنا ترقی کر لے، نبی کے ماننے والوں کے لیے ہر میدان میں رہنمائی موجود ہے. عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، تجارت میں، گھریلو رہن سہن میں، بیوی بچوں کے درمیان میں، بچوں کے ماں باپ کے درمیان میں، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیا سلوک ہے، دوستوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک ہے، غریبوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، مالداروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، ہر طرح کے معاملات اللہ کے نبی نے واضح کر دیے. زندہ کیسا رہنا چاہیے، مرنے کے بعد آدمی کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، قبر تک پہنچنے تک. اسی لیے کہتے ہیں نا من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک ساری رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ 23 سالہ دور نبوت میں وہ کمپلیٹ نظام حیات اور ایسا دستور پیش کیا ہے اللہ کے نبی نے جس میں کہیں کوئی کمی نکالنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. ایسا دستور حیات اللہ کے نبی نے اس دنیا کو دیا ہے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. کتنا فخر ہونا چاہیے ہمیں، کتنا گرو سے سینہ چوڑا ہو جانا چاہیے. 950 سال نبوت کی عیسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے نبی کی دور حیات نبوت کی کتنی ہے؟ 23 سال. 23 سال کی اس مختصر سی مدت میں دنیا کا پایا پلٹ کر رکھ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ساتھ رہنے والے وہ جرنیل صحابہ، وہ ذہانت اور فطانت کے اعلیٰ مقام کو پہنچے ہوئے. یاد رکھو، لوگ سمجھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم زیادتی سے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اسلام کو پھیلا دیا، لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ غور کریں، کوئی انسان کسی کو کتنے دن تک بیوقوف بنا سکتا ہے اپنی دانش مندی سے؟ کتنے دن تک؟ بہت ہو گیا 4 سال 5 سال، 10 سال کے اندر اندر اس کی اصلیت کھل کر کے باہر آ جائے گی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک صحابہ کرام کو ساتھ رکھا، ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام اس 23 سال میں پوری دنیا کے لیے قیادت کرنے کے لائق ہوئے. ایسے ذہانت والے بنے، ایسی فطانت والے بنے. ان میں سے کوئی ایسا بہادر ہے، کوئی ایسا با اخلاق ہے، کوئی ایسا تاجر ہے، کوئی ایسا عبادت گزار ہے، کوئی ایسا اللہ رب العالمین کا متقی ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ روشن چمکدار ستارے ہیں آسمان کے. صحابہ کرام یہ 23 سالہ تربیت میں اللہ کے نبی نے یہ جماعت، یہ ٹیم تیار کی. بے وقوف نہیں تھے نعوذ باللہ. صحابہ کرام جیسی ذہانت اور ان جیسی بہادری اور ان جیسی عقل و شعور رکھنے والے آج پائے نہیں جاتے ہیں زمین پر. ویسے عقل اور شعور والے لوگوں کو اللہ کے نبی نے بنایا، تراشا، سنوارا، تو ایسی جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام کی کہ جس کو دیکھ کر آج دنیا حیرت زدہ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسی شخصیتیں تھیں کہ دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پھیلا دیا. یہ کیسی شخصیتیں تھیں جن لوگوں نے حکومتیں کی تو آج لوگ ان کو پڑھ کر حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ حکومت کوئی ایسے کیسے چلا سکتا ہے. لوگ سبق لیتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں کہ ہمیں حکومت چلانا ہے تو ایسا چلانا چاہیے. حاکم ہونا ہے تو ابو بکر جیسا ہو، عمر جیسا ہو، عثمان جیسا ہو، علی جیسا ہو. لوگ مثالیں دیتے ہیں ان صحابہ کرام کی. یہ صحابہ کس کی تربیت میں ایسے بنے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. 23 سالہ دور نبوت میں آپ نے وہ جماعت تیار کی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک کریں، لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں. اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ نے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ، یقیناً تم میں سے، تمہاری جانوں میں سے ایک رسول ہے، آیا ہوا ہے. کام کیا ہے نبی کا؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان کو گراں گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے. تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ان کو برداشت نہیں ہوتا. حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کے حریص رہتے ہیں، تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں ہمیشہ.
بالمؤمنین مومنوں پر خاص طور سے رؤوف الرحیم، بڑے ہی نرم دل ہے، رحم دل ہے. یہ اللہ کے نبی کی تعریف قرآن مجید کر رہا ہے. کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر فدا تھے، کس قدر اپنی امت کے لیے تڑپتے تھے، کس قدر امت پر جان چھڑکتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے، دعائیں کیا کرتے تھے تہجد کے وقت ہمارے لیے کہ اللہ میری امت کو بخش دے. دعا کو اٹھا کر کے رکھا اللہ کے نبی نے، جبکہ سارے انبیاء نے دعائیں مانگ لی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو بخشواؤں گا اس دعا کے ذریعے کل قیامت کے دن کہ اللہ میری امت کو بخش دے. جو دعا تو نے یقیناً قبول کرنے کا وعدہ کیا، اس دعا کی بدولت آج میری امت کے گناہ گاروں کو جنت میں داخلہ دے دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے طلب دکھائی. اللہ کے نبی نے کہا کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بھائی تو ہم ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ہرگز نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے، جو ایمان والے آئیں گے بعد میں، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیسے پہچانو گے قیامت کے دن؟ وہ تو ابھی نہیں آئے، قیامت کے دن ملو گے، لیکن پہچانو گے کیسے کہ یہ آپ کے امتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا غرم محجلین من آثار الوضوء، بار بار وضو کرنے کی وجہ سے میرے امتیوں کے اعضائے وضو ایسے چمک رہے ہوں گے جس سے میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی ہیں. بعض حدیثوں میں بعض الگ مثالیں اللہ کے نبی نے دی کہ اگر کسی کے سارے سیاہ گھوڑے ہوں، ان میں ایک سفید گھوڑا ہو، تو کیا وہ ایک سفید گھوڑا پہچاننے میں مشکل ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. کہا میں ویسے ہی میرے امتیوں کو پہچانوں گا، میں اپنے امتیوں کو ویسے پوری دنیا کے انسانوں سے چھانٹ کے نکالوں گا. یہ نبی کی محبت ہمارے لیے. ہم آئے نہیں ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے اور میری امت میں جس نے قربانی نہیں دی ان کی طرف سے یہ جانور ہے. اتنی تڑپ شاید پچھلے انبیاء میں کسی کے دل میں رہی ہو یا نہ رہی ہو. یہ شان ہمارے نبی کی ہے کہ ہمارے نبی نے رات دن ہمارے خاطر قربانیاں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر، ہم جیسے الٹا روپ دکھاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اس سے الگ تھا. ہمارے ہاں کیا ہے، جس وقت طاقت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، ظلم کرتا ہے انسان، ظالم بن جاتا ہے. جب مجبور ہے، کمزور ہے، تب کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے. اس کو سمجھتا ہے معاف کر رہا ہوں، جبکہ خود پاور نہیں ہے اس کے پاس، تو کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے، یا معافی مانگ بھی لیتا ہے. کبھی پیسہ ہے خوب، کیا کرتا ہے؟ عیاشیاں کرتا ہے، حرام راستوں پر اڑاتا ہے. پیسہ نہیں ہے، کم ہے، روپیہ 2 روپیہ صدقہ خیرات کرتا ہے تاکہ ثواب مل جائے، اللہ اس میں برکت دے، وہ اضافہ ہو جائے. یہ نیت سے کیا کرتا ہے؟ کم پیسے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، خوب مالدار پیسہ اڑاتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی معاملہ ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ آپ پڑھیں گے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے آپ مجبور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا جا رہا تھا، لیکن طائف گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے گئے؟ تاکہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے، وہاں کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا جائے. آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے کیا کیا؟ جو نبی ہادی بن کر کے آئے ہیں، ان کی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، اس نبی پر ان اوباشوں نے کیا کیا؟ ظلم کیے، پتھر مارے، آپ کو لہو لہان زخمی کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا. بھیج کر کیا پوچھا؟ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ان اہل طائف کو 2 پہاڑوں میں پیس کے رکھ دیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیں، ختم کر دیں ان اہل طائف کو. طاقت تھی یا نہیں تھی؟ پاور آ گیا. کیا ظلم اللہ کے نبی نے؟ ظلم نہیں، بدلہ، انصاف. جن لوگوں نے ظلم کیا، ظلم کا بدلہ ان کے ساتھ وہی کر کے معاملہ برابر کر لیتے. کیا اللہ کے نبی نے؟ نہیں. پاور ملنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا نہیں، یہ میری امت ہے، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ ابھی مجھے نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلوں میں اللہ ایسوں کو پیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے کبھی بھی. تاریخ لکھنے والوں نے لکھا، ہندوستان اسلام لے کر آنے والوں میں سے ایک آدمی محمد بن قاسم اسی طائف کے رہنے والے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دن جو رحم تھا وہ پورے ہم مسلمانوں پر، ہماری اولادوں پر، ہمارے نسلوں پر اللہ کے نبی کا احسان تھا. یہ اللہ کے نبی نے اس دن اہل طائف کو چھوڑ کر ہمیں بخشا ہے، ہم پر احسان کیا ہے. ہم تک اسلام کی وہ دولت، وہ سرمایہ پہنچنے کا راستہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا اس دن. آج دیکھو، آج پورا کا پورا طائف بھی ایمان والوں سے
بھرا ہوا آباد ہے، اور آج ہم تک بھی اسلام کی دولت جو پہنچی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت احسانوں کا نتیجہ ہے۔ یہ نبی کی شان ہے کہ جب پاور ملا تب آپ نے ظلم نہیں کیا۔ مکہ میں ستائے گئے، مدینہ سے جب بعد میں آئے مکہ فتح کرنے کے لیے، کیا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ صحابہ کی بڑی جماعت ہے، ہتھیار ہے، لشکر ہے، سب کچھ ہے، مکہ فتح کرنے آئے ہیں، بڑے بڑے دشمن سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا نہیں کر سکتے تھے؟ ایک ایک کو کاٹ کر ختم نہیں کر سکتے تھے؟ جس طرح آج لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گردی کی باتیں کرتا ہے، اسلام ظلم سے پھیلا ہے، تلوار سے پھیلا ہے، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو پیارے نبی کی حیات مبارکہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو پڑھنے سے زیادہ ہم سمجھ کر ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ کے ماننے والے ہم ہی صحیح سے نہیں جانتے، ہم ہی اس کو پھیلانے کے در پہ نہیں ہے، ہم ہی اس کو اپنی زندگیوں میں لانا نہیں چاہتے۔ یہ ساری اچھائیاں ہمارے نبی تک، نبی کے صحابہ تک، کتابوں تک محدود رہ گئیں، ہماری زندگیاں اس سے خالی ہیں، ہمارے معاملات بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ اس کو پڑھیں، وہ نرمی اپنے اندر پیدا کرے کہ جہاں آدمی کو پاور ملے وہاں آدمی نرمی دکھائے۔ معاف کرنا بڑی دولت ہے، اور جہاں آدمی کچھ کر سکتا ہے، جہاں لوگوں پر ظلم و ستم کرنے کا پورا غلبہ اس کے پاس موجود ہے، وہاں لوگوں کو معاف کرنا یہ کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے مکہ کے لوگوں کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا، اور اس چھوڑنے پر، معاف کرنے پر کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں، لوگ پیسہ ہوتا ہے تو تھوڑا دے کر سمجھتے ہیں میں بڑی نیکی کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا بہت زیادہ، کئی دن ایسے گزرتے تھے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ کئی ہفتوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، متواتر 2-3 وقت کا کھانا ایک ساتھ ہم نہیں کھاتے تھے، ایسا ماحول تھا۔ ایسے وقت میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دیہاتی اسلام قبول کیا، اور اس نے جا کر کے لوگوں سے اعلان کیا، لوگوں سے چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اے لوگو اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ ان کو غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہے، اتنا نوازتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو 2 پہاڑ کے درمیان ایک وادی میں بھری ہوئی ساری بکریاں اللہ کے نبی نے اس کو دی تھی۔ ایک وادی کے درمیان کی ساری بکریاں اللہ کے نبی نے اس کو دی، مارے خوشی کے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے جا کے اپنے قبیلے کو کہتا ہے کہ اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ ان کو غریبی کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہونے پر دینا، غلبہ ہونے کے بعد معاف کرنا، یہ کمال درجے کی صفات ہیں جو کس کے پاس تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تعریف وہ ہے جو دشمن کے منہ سے نکلے، لائق تعریف وہ ہے جو دشمن کے منہ سے تعریف نکلے۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان گئے، ہرقل نے کئی سوالات کیے، ابو سفیان کی مجال نہیں ہے، اس وقت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، مجال نہیں ہے کہ نبی کی شان میں جھوٹ بولے، گستاخیاں کریں، یا نبی کے بارے میں ایسی ویسی باتیں کریں، کیونکہ آپ کی شخصیت ہی ویسی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کہہ دے، پکڑ لیا جائے گا وہ آدمی، معلوم ہو جائے گا آپ کے سراپے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کو کوئی دیکھتا، لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا یا کسی دھوکہ دینے والے کا چہرہ ہے، چہرہ ہی بتاتا تھا کہ یہ کتنا امانت دار ہے، یہ کتنا دیانت دار ہے، یہ کتنا سچا ہے، چہرے سے گواہی ملتی تھی۔ ہرقل کے بعد دربار میں ابو سفیان سے جو پوچھا گیا، ابو سفیان نے تعریف ہی تعریف کی، وہ سچ بولتے ہیں، وہ امانت داری کی باتیں کرتے ہیں، وہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، جو ان پر ایمان لاتا ہے لوٹ کے نہیں آتا ہے، ادھر کا ہی ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان کے جوابوں کو سن کر ہرقل بھی ایک عالم تھا عیسائی مذہب کا، اس نے کہا ایمان کی مٹھاس ہی یہ ہے، ایمان کا مزہ ہی یہ ہے کہ جس دل میں آتا ہے وہ پھر سب چھوڑنا برداشت کرتا ہے، ایمان چھوڑ کے جانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ ہرقل نے گواہی دی، اور ہرقل کے سامنے ابو سفیان حالت کفر میں نبی کی تعریفیں کر رہے ہیں، نبی کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور قرآن نے تو نبی کو کیا مقام دیا۔ ہم قرآن کی اگر آیتیں پیش کرنے لگ جائیں، اتنی آیتیں ہیں، اتنی حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ بہترین نمونہ کہاں ہے؟ آئیڈیل، اسوہ، جس کو فالو کیا جا سکے۔ ہمارے ہیروز ہیں نئے نئے، کافروں کو، ننگے ناچنے والوں کو لوگوں نے ہیرو اور آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ اس جیسے بال مجھے چاہیے، اس جیسے کپڑے مجھے چاہیے، اس جیسا رہن سہن چاہیے، وہ چین پہنتا ہے میں چین پہنوں گا،
وہ یہ ہاتھ میں پہنتا ہے، یہ ہاتھ میں، وہ یہ ہاتھ میں پہنتا ہے، یہ ہاتھ میں، کاپی پوری اس کو فالو کر رہے ہیں. جس کے قریب آپ جائیں گے نا وہ ٹھہرنے بھی نہیں دے گا آپ کو قریب میں، وہ 10 قدم دور ہکا لے گا. اور جو نبی راتوں رات ہمارے لیے تڑپتے رہے، جس نے اپنی دعائیں ہمارے لیے اٹھا کر رکھی، اس نبی سے محبت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ اصل ہماری محبت کے حقدار ہے. دنیا میں اگر کوئی مسلمان ظلم کر رہا ہے نا تو ظلم کی سب سے بڑی مثال یہی ہوگی کہ ایک مسلمان اپنے نبی سے بغاوت کرے. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. نبی کو نہ چاہ کر وہ چاہت کی جگہ اگر کسی اور کو دے گا، مسلمان اس وقت سب سے بڑا ظالم ہوگا. یاد رکھو، جو محبت نبی سے ہونی چاہیے، جو اقتداء اور اتباع نبی کی ہونی چاہیے، وہ اسی تڑپ اگر کسی کے لیے دکھائے گا، اس سے بڑا ظالم اس زمین پر نہیں پایا جائے گا. خود کو مسلمان کہے اور دوسروں کے لیے اس کا دل مچلے اور للچے، تڑپ جائے وہ انسان، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. نبی کے لیے تڑپنے کا مزاج رکھو، نبی سے محبت ایسی کرو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے نبی کے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. نبی کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتے ہو تو سنو، اللہ رب العالمین نے کہہ دیا دو ٹوک الفاظ میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے رسول کی فرمانبرداری کی اس نے میری فرمانبرداری کی. جو میرے نبی کا نہیں ہو سکا وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا. جو میرے نبی کا نہیں ہو سکا وہ لاکھ اللہ کی عبادت کر لے، وہ لاکھ اللہ کے قرآن کو مان لے. منکرین حدیث ہیں آج، حدیث کا انکار، مطلب آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، نبی کی باتوں کا، نبی کے عمل کا انکار کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کا انکار کر رہے ہیں. نبی نے کہہ دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. کہاں سے لوگے نماز؟ حدیثوں کا انکار کر کے. نبی نے کہہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے، حج کے ارکان مجھ سے سیکھ لو. عبادتیں نبی سے سیکھی جاتی ہیں، حدیث کا انکار کر کے عبادتیں کس سے سیکھو گے؟ حدیث کا انکار نبی کا انکار ہے، نبی کی گستاخی ہے. اب تم قرآن کو رات دن رٹتے بیٹھو، قرآن کو کتنا پڑھنا چاہتے ہو پڑھو، تم ہرگز قرآن کے ماننے والے نہیں ہو سکتے. تم سب سے پہلے منکر قرآن ہو. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی ہی نہیں مان رہا وہ اللہ کی کہاں سے مان رہا ہے؟ نبی کا منکر ڈائریکٹ اللہ کا منکر ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یہ اتھارٹی، یہ مقام، یہ پوزیشن کس کی ہے؟ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کے بعد کسی امام کو، کسی عالم کو، کسی مفتی علامہ کو یہ اختیار ہے کہ وہ دین میں کوئی نئی چیز ڈالے اور کہے کہ یہ ہم نے ایجاد کی ہے، اچھا کام ہے، چلو کرو دین کے نام پہ؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ ہرگز نہیں. اس کو دین نہیں کہا جائے گا، اس کو اس کے گھر کا بنایا ہوا خانہ ساز شریعت کہیں گے اور اس کو لات مار دیں گے. دین کیا ہے؟ جو نبی نے کہہ دیا، جو اللہ نے نازل کر دیا وہ دین ہے. نبی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے نبی کے بارے میں کہہ دیا وما ينطق عن الهوى. یہ نبی اپنی خواہشات سے کوئی بات کہتے ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی تو وحی بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی ہو. وحی کر کے اللہ نے جو بتا دیا وہی چیز بیان کرتے ہیں. نبی کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی ضمانت اللہ نے لے لی. اللہ نے کہہ دیا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے. میں اپنی منمانی تفسیر کر سکتا ہوں، کوئی اور مولوی اپنی منمانی تفسیر کر سکتا ہے، کوئی قرآن کی آیتیں اٹھا کے میلاد النبی ثابت کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کو اپنا پیٹ پالنا ہے، اپنا مسلک بچانا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان کریں وہ نبی کی طرف سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. وہ اللہ نے نازل کیا اور وہ سمجھ بھی اللہ نے نازل کی جو نبی سمجھا رہے ہیں. تو نبی نے ان آیتوں سے میلاد النبی نہیں سمجھایا جو آیتوں سے آج مولوی سمجھا رہا ہے. تو جو چیز نبی نہ دے وہ دین ہے نہیں ہے. نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، نبی نے اللہ کی مرضی سے بتایا اور اللہ کی مرضی میں کہیں میلاد نہیں تھا. یہ نبی کا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. رسول کی، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، رسول کی مخالفت کر کے اعمال برباد مت کر لو، اعمال کو برباد مت کر لو. اللہ تعالیٰ نے نبی کو وہ مقام دیا. اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. نبی کی شان یہ ہے، اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کتنا بلند کر دیا؟ کسی مؤذن کی اذان نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کسی نمازی کی نماز
نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کسی اقامت دینے والے کی اقامت نبی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. کسی خطیب کا خطبہ نبی کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. کسی واعظ کی واعظ و نصیحت نبی کے تذکرے کے بغیر ادھوری اور ناقص ہے. کسی مسلمان کی محفل جس میں نبی کا ذکر نہ ہو وہ محفل بے برکتی کا باعث ہے. ہر جگہ اللہ رب العالمین نے نبی کے ذکر کو بلند کر دیا قیامت تک کے لیے. یہ نبی کا مقام ہے, یہ نبی کی شان ہے, اللہ نے نبی کو عزت دی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ لوگوں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے. کتنی محبت؟ من والدہ اپنے والدین سے بڑھ کر, وولدہ اپنی اولاد سے بڑھ کر, والناس اجمعین کائنات کے تمام لوگوں سے بڑھ کر. اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کی شان, نبی کا مقام یہ ہے. اللہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں پر, مومنوں پر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں, تمہاری جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. تمہاری جانوں کی کوئی اہمیت نہیں جب نبی کی بات آ جائے. نبی کے سامنے تمہاری جانوں کی کوئی وقعت نہیں, تمہاری جانوں سے زیادہ حق تم پر نبی کا ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اور ان کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں, وہ ہماری کیا ہے؟ مائیں ہیں. اور اللہ کے نبی نے محبت کے لیے ایک اور مثال دیتے ہوئے کہا کہ محبت کیسی ہونی چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے. اس کی خواہشات, اس کی مرضیاں, اس کی منمانیاں سب کچھ کیا کرے؟ پیچھے ڈال کر کے اس کا جینا مرنا کیسا ہو جائے؟ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق. میں نے جو کہہ دیا پتھر کی لکیر اب نہیں مٹنے والی, ایسے نقش ہو جانا چاہیے. ہم مسلمان ہیں نبی کے چاہنے والے, کیسے؟ ریت پر لکیر, ایسی اتباع کر رہے ہیں نبی کی, ایسے محبت کر رہے ہیں. نبی کے چاہنے والوں کا جلوس نکلا, نبی کے چاہنے والوں کا ہجوم نکلا راستوں پر, دیکھ کے آنکھیں شرمسار ہو جائے, دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو جائے, ضمیر اندر سے جھنجھوڑے ہم کو کہ یہ کیا ہے اسلام کے نام پر. اس عظیم شخصیت کی, اس اولو العزم پیغمبر کی, اس کائنات کے اندر رحمت بنا کر بھیجی گئی شخصیت کی اس قدر گستاخی دنیا میں ہو رہی ہے, اور ماننے والے کر رہے ہیں, چاہنے والے کر رہے ہیں, محبت کے نام پر کر رہے ہیں. آج کے دن بھی جلوس نکلا حیدرآباد میں, گلی گلی پھر کے دیکھو, ہم تو کہیں نکلے نہیں لیکن ہمارے اپنی سڑکوں سے ہم نے دیکھا, جہاں تک ہم نکلے ہیں اتنے پر ہم نے جو دیکھا, کہیں لاریوں میں, کہیں گاڑیوں میں اسپیکر لگا کے, مائکرو فون لے کے, چیختے چلاتے ہوئے, میوزک کے ساتھ قوالیاں بجاتے ہوئے, جھنڈیاں لہراتے ہوئے, گالوں پر چٹیاں لگا کے چاند ستارے کی ناچ رہے ہیں, سڑکوں پر جھنڈیاں لے کے ناچ رہے ہیں. بیچارے پولیس والے ان کو جو ہے راستہ دے رہے ہیں, ان کو سنبھال کر لے کر چل رہے ہیں. پولیس پر بھی ظلم, آتے جاتے راستے کے مسافروں پر ظلم, اور اسلام کا تماشا بنا کر کے رکھا ہوا ہے. ناچنا اسلام ہے؟ دھوم مچانا اسلام ہے؟ اسلام کی پوری تاریخ میں, صرف نبی کی زندگی کی میں بات نہیں کرتا, نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا زمانہ, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید رضی اللہ عنہم, جتنے صحابہ زندہ رہے, کسی ایک صحابی کی زندگی میں مسلمانوں نے اسلام کے کسی معاملے پر یا اسلام کے کسی چیز پر ناچا ہو؟ آپ بتائیں مجھے, ناچا ہو. ایک مولوی ان کا دلیلیں دے رہا ہے, کیوں گاڑیاں نہیں گھما سکتے بھائی, کیوں پٹاخے نہیں جلا سکتے؟ نبی کے سامنے بچے آ کر کے کیا کرتے تھے؟ کرتب دکھاتے تھے. وہ کرتب کو دلیل بنا رہا ہے کہ گاڑیاں گھماؤ ایک پہیے پہ, نعوذ باللہ. پھر وہی ظالم, اس کو شاید شرم آئی بے وقوف کو, بعد میں کہا نہیں نہیں میں نے ایسا نہیں کہا ہے, یہ سب غلط ہے, ناچنا نہیں چاہیے, گاڑیاں نہیں گھمانا چاہیے. بعد میں ان کو عقل آ رہی ہے, پہلے جوش میں ہوش کھو رہے ہیں. ایک مفتی نے نماز پڑھا دی, پھر دوسرے ہی دن توبہ کیا غالی, وہ دوسرے ہی دن شرمندہ ہوا. مفتی ہے, پوری بدعت کر گیا, احساس نہیں ہوا کہ میں کیا کر رہا ہوں. دوسروں نے روکا ٹوکا, ایف آئی آر درج کروائی, پتہ نہیں کیا کیا, آ کر کے بعد میں معافیاں تلافیاں کر رہا ہے. محبت میں کس قدر اندھے بن گئے ہو, دلیلیں نہیں مل رہی ہیں تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اس طرح سے پاگل بنے ہوئے ہیں.
کوئی کہیں سے ڈھونڈ کے دلیلیں لا رہا ہے، کوئی کہیں سے دلیلیں لا رہا ہے، کوئی نمازیں پڑھ پڑھ کے معافیاں مانگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے گاڑیاں گھماؤ ناچو، پھر آ کے معافیاں مانگ رہا ہے. نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا، ویڈیو کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے. پہلے غلطی کر کیوں رہے ہو؟ بعد میں معافیاں مانگ کیوں رہے ہو؟ قوم کو اس ڈگر پر لگا رکھا ہے. اب ننگے ناچنا باقی ہے، روڈوں کے اوپر کپڑے اتار کے سب کچھ ہو گیا. گاڑیاں اٹھا کے ناچ لیے، گاڑیاں رکھ کے ناچ لیے، جھنڈے لے کے ناچ لیے، میوزک بجا کے ناچ لیے، کلر لگا کے ناچ لیے، اب بس کپڑے اتار کے ناچ لیے. بس یہ آخری فائنل کام ہے. جس دن ننگے ہو جائیں گے بس عذاب آ ہی جائے گا اللہ کا. یہ تماشا ہے، یہ گستاخیاں کس کے نام پر؟ عاشقان مصطفیٰ کا ٹولہ نکلا ہوا ہے ابلیس کی حمایت میں، ابلیس کے پہرے داری میں اور ابلیس کی قیادت میں. ابلیس ان کی پہرے داری، اور شان سے نعتیں پڑھ رہے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ بتاؤ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بے ضمیر نہیں ہے، عقل و شعور رکھتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں جتنے کام بازار میں ہو رہے ہیں ان میں سے کون سا کام ہے جس پہ ابلیس خوش نہیں ہوتا؟ ناچنے پہ خوش نہیں ہوتا، میوزک پہ خوش نہیں ہوتا، گاڑیاں لے کے آوارہ بن کرنے سے خوش نہیں ہوتا، سڑکیں بن کر کے لوگوں کو تکلیفیں دینے سے خوش نہیں ہوتا. کیا کرنے سے خوش نہیں ہوتا ہے آخر؟ سبھی تو اس کو خوش کرنے کے کام کر رہے ہو. ہاں ابلیس ہی خوش ہوا ہے. مومنین کے لیے تو رونے کا دن تھا، افسوس کا دن تھا، علم اور ماتم کا دن تھا. وہ دن ابلیس ہی خوش ہوا تھا. اس دن ابلیس کے سوا سب خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، ابلیس ہی خوشی منایا تھا. باقی سب تو ہم نارمل ہیں. اگر نبی نے رونے کا حکم دیا ہوتا تو ہم تو روتے، زار و قطار روتے. ہمارے نبی کی وفات کا دن ہے، نبی نے منع کیا اس لیے نہیں رو رہے ہیں، ورنہ دل روتا ہی ہے ہمارا، ورنہ دل روتا ہی ہے ہمارا. نبی نے منع کیا اس لیے خاموش ہے. ہم نبی کی ایک ایک حکم پر مر مٹنے والے. نبی نے کہا نہیں رونا 3 دن سے زیادہ، اس لیے ہم نہیں رو رہے ہیں، ورنہ ہمارا دل روتا ہے. جب اس واقعے کو پڑھیں، جب اس حادثے اور سانحے کو پڑھیں، دل روتا ہے. آنکھیں تو بہت دور کی بات ہے. تمہیں خوشیاں ہو رہی ہیں، ناچ رہے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کلمہ نہیں معلوم، سورہ نہیں معلوم، نماز نہیں معلوم، روڈوں پہ لگا کے چھوڑے ہوئے. یہ مولوی، بدبخت مولوی قیامت کے دن پکڑ میں آئیں گے. سرکار کی آمد، مرحبا، سب مرحبا. نمازیں غائب، فجر کی کیا ہے؟ سرکار کی آمد فجر غائب کر دی، حضور کی آمد ظہر غائب کر دی، دلدار کی آمد عصر غائب کر دی، پر نور کی آمد مغرب غائب کر دی. سب جھوم کے بولو عشاء غائب کر دی. ایک ایک بول پر نمازیں غائب، اور ناچ رہے ہیں بازاروں میں، دے ناچ رہے ہیں تماشا. اللہ ہی ہدایت دے. اب بولو کفار کے کوڑے نہیں پڑیں گے تو اور کیا پڑیں گے؟ ظالموں کو مسلط نہیں کیا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ ہماری شناخت پہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا تو اور کیا ہوگا؟ سب ہوگا. ظالم حکمران بھی آئیں گے، ہماری شناخت بھی پوچھی جائے گی. مسجدیں اور مدرسوں پر ظلم ہوں گے ان ظالموں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے. اور ہمارا کام ہے، اور ہم چپ رہیں گے، ہم بھی ذمہ دار ہوں گے. بولنا چاہیے، اتنا بولنا چاہیے. اگر نہیں بولیں گے نا، یہ آنے والی نسلیں اس کو کہیں دین سمجھ لیں گی. اس قدر بولنا چاہیے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دین نہیں ہے. اور الحمدللہ شیطان ان کا ساتھ بھی دے رہا ہے اور ان سے کچھ ایسے کام بھی کروا رہا ہے کہ اب انہی کے کچھ لوگ مایوس ہے، شرمندہ ہے. اب مولوی بینر لکھ کے لگا رہے ہیں یہ نہیں کرنا. بیٹا اب گئی تیر کمان سے، اب تیر گئی کمان سے. اب تمہارے قابو میں نہیں رہا یہ معاملہ. تم نے حد پار کر دی. تم نے لوگوں کو اور نوجوانوں کو بے لگام گدھوں کی طرح چھوڑ دیا روڈوں پر. اب یہ تمہارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. اب تم ان کو قابو نہیں کر سکتے. اب توبہ کرو، اب مسجدیں پکڑو، کونے میں جاؤ اور رو کہ کیا بدعت ایجاد کر دی ہم نے. عید الفطر کے لیے اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کتابوں میں کھلے دلائل موجود ہے. عید الاضحیٰ کے لیے اتنا ڈھونڈنا نہیں پڑتا، کھلے دلائل موجود ہے. نماز کے بعد قربانی کرنا، پہلے کرے تو قربانی نہیں ہوتی. اتنا چھوٹا مسئلہ بھی ہے. قربانی دے دیے، گوشت ہڈیاں قصائی کو نہیں دینا اجرت کے طور پہ. ہاں، اجرت کے طور پہ جانور کے گوشت ہڈیاں وغیرہ قصائی کو نہیں دے سکتے. یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان کر دیا. میلاد النبی عیدوں کی عید تھی، اس کو حدیث میں بیان نہیں کیا. اب یہ بیچارے پہاڑ کھود کے چوہا نکال کے لا رہے ہیں نیچے سے، پورا ذخیرہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں، آیتیں نکال رہے ہیں وہاں کی یہاں کی، جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل کی، یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں نازل کی. وہ آیتیں اٹھا کے اس سے دلیل پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی آیت میں اللہ نے کہا اللہ نے فضل اور رحمت نازل کی، خوش ہو جاؤ، اس کو اٹھا کے میلاد ثابت کر رہے ہیں. سارے سوالوں کا ایک ہی جواب، کیا یہ ساری آیتیں نبی کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا یہ ساری آیتیں صحابہ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ صاحب نے سمجھی تھی تو پھر کیوں میلاد نہیں منایا؟ اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے.
تو یہ گستاخیاں ہیں ہمارے نبی مکرم کی ذات کے ساتھ، نبی کی شریعت کے ساتھ، نبی کے دین کے ساتھ یہ گستاخیاں ہیں۔ ان گستاخیوں کو روکنا اور نبی کے پاکیزہ سیرت کے پیغام کو لوگوں میں عام کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی، صرف علماء کی نہیں، صرف دعات کی نہیں، عوام میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ سب کی ہسٹریاں مت پڑھو، آپ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کی بھی آپ پڑھیں نہ پڑھیں، اس کے بعد والی خلافت عباسی اور خلافت، یہ سب ساری چیزیں آپ نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم ہر مسلمان سیرت النبی کا مطالعہ کرے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، نبی سے محبت کا تقاضا ہے، اور سمجھ کر پڑھیں۔ اگر کہیں دروس چل رہے ہیں اس میں شریک ہو کے علماء سے پڑھیں تاکہ آپ اس کو اچھے سے سمجھیں، اور پھر نبی کی زندگی کے اخلاق کو، کردار کو، عظیم اور کریمانہ پہلو کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، اور پھر اس کو لوگوں میں عام کریں، خاص طور سے غیر مسلموں میں اور مسلمانوں میں۔ اکثر یہ سب لا علمی سے کر رہے ہیں، جہالت سے کر رہے ہیں۔ ان کو علم آ جائے نا، نہیں کریں گے، توبہ کریں گے انشاءاللہ اکثر ان میں سے، تو ان کو علم کی ضرورت ہے۔ یہ علم پہنچانا یہ آپ سب کا بھی کام ہے۔ بہرحال اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیں۔ دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی شان کو مزید سمجھنے اور اس پر اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر اس کو لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے، مسجد کے ذمہ داران نے یہ پروگرام منعقد کیا، اللہ تبارک و تعالی ان کے مقاصد کو اور ان کے ارادوں کو اور ان کی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالی مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی اس کا بہترین اجر و ثواب ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔